جی دوستو، تو ویسے تو پیپلز پارٹی سیلابی صورتحال میں جو ان کا گھناؤنا روپ عوام کے سامنے آ چکا ہے، ہر روز نئے نئے انکشافات، نئی نئی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ عوام کے سامنے ان کے مکروہ چہرے کو ظاہر کرتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ تو اس دفعہ ہم دوبارہ سے ایک اور خبر کے ساتھ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، جس میں آپ دیکھیں گے کہ 8 ارب روپے کی کرپشن میں جو ملزم ملوث ہے، جی دوستو ہم بات کر رہے ہیں شرجیل انعام میمن کی، جو 8 ارب روپے کی کرپشن میں ضمانت پر ہے۔ ایک تو اس کو پیپلز پارٹی کی حکومت نے جو سندھ میں ریلیف ایکٹیویٹیز ہیں اس کا سربراہ بنایا ہوا ہے، اور دوسرا یہ جو ہے اس تصویر میں ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ موصوف ایک کیمپ پہ گئے ہوئے ہیں، جہاں پہ 2 لیڈی ڈاکٹرز ریلیف ایکٹیویٹیز میں مصروف ہیں، لیکن وہ ان کے سامنے سر جھکائے سہمی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور وزیر صاحب جو میڈیکیشن وہاں پہ لے کے گئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، وہ بھی آپ کو ٹیبل پہ پڑی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی۔ تو ان فوٹو سیشنز کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ کسی ہراسمنٹ کے زمرے میں نہیں آتی کہ 2 فوٹو نکالنے کے لیے آپ وہاں پہ اس طرح سے جا رہے ہیں، اپنا پبلک پروٹوکول لے کے، گاڑیوں کی ایک لمبی قطار لے کے، اور محض عوام کو مزید ذلت اور رسوائی میں دھکیلنے کے لیے۔ سندھ میں اتنا بجٹ آیا ہوا ہے ریلیف کے لیے، لیکن یہ صاحب جو ہیں آپ کے سامنے نظر آ رہے ہوں گے، کچھ بھی نہیں کیا، اور میڈیا پہ طوطے کی طرح اتنے بڑے بڑے بباغ دہل نعرے اور پرفریب بیانات دیے جا رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے اس ریلیف ایکٹیویٹیز میں سندھ کو جنت بنا دیا ہے۔ عوام کو خود سوچنا ہوگا کہ کیا ان کا مقدر یہ ذلتیں، رسوائیاں، غربت اور اسی طرح موت کو روزانہ گلے لگانا ہے؟ چی گویرا کا قول ہے کہ وسائل پہ قابض لوگ عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی غربت اور تباہی کا ذمہ دار آپ کی قسمت ہے۔ تو یہ سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کے جو حضرات ہیں، جو ہمارے منسٹرز ہیں، جو وزراء ہیں، میڈیا کے آگے عوام کو جہاں جہاں پہ جا رہے ہیں وہ ریلیف تو نہیں دے پا رہے، لیکن وہاں پہ عوام کو یہی کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں اپنے گناہ کم کرو، یہ آپ لوگوں پہ اللہ کا عذاب ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ تو ان صاحبان سے کیا ہم پوچھنے کی جسارت کریں گے کہ حضور اعلیٰ، یہ کون سا اللہ کا عذاب ہے کہ جو خلق خدا پہ آیا ہوا ہے، غریبوں پہ آیا ہوا ہے، اور اس میں آپ جیسے شرفا، وزراء، عمراء بچے ہوئے ہیں، اور غریب کی بیٹی سسک کے مر رہی ہے، غریب کا سامان گم ہو چکا ہے، اس کا گھر در کا ٹھکانہ تباہ ہو چکا ہے، اور آپ لوگوں کے محل، ان میں جشن، ان میں عیاشیاں اسی طرح سے جاری و ساری ہیں جس طرح سے پہلے تھا۔ تو کیا اس خلق خدا کا اتنا بڑا گناہ ہے؟ ہاں، ان سے گناہ ہوا ہے۔ ان سے سب سے بڑا جو گناہ ہوا ہے، ان لوگوں نے آپ جیسے کرپٹ لوگوں کو چن کے اقتداری ایوانوں میں بھیجا ہے، اور آپ لوگ ان کا خون چوس چوس کے اپنے محلوں کو، دیواروں کو بڑا سے بڑا کرتے جا رہے ہو۔ تو ذلت، رسوائی کا مقام ہے ہمارے عوام کے لیے، ہماری عوام مر رہی ہے، لیکن وزراء کی بے حسی ہے۔ عوام کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ساری عمر نسل در نسل بھٹو کے نام پہ انہی
ظالموں کو وہ لوگ ووٹ کرتے رہیں گے کہ جو تیسری دور حکومت میں بھی سندھ میں ایک ایسا ڈرینیج کا نظام نہیں لا سکے کہ 700 ملی میٹر بارش نے پورے سندھ کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور اس کے باوجود یہ لوگ آپ کی اور تباہی کی داستانیں سنا کر در در بھیک مانگ رہے ہیں اور اپنی کرپشن کے لیے دوبارہ سے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ ہم کب سدھریں گے؟ جب تک ہم اپنا سیاسی قبلہ درست نہیں کرتے، جب تک ان کا گھیراؤ نہیں کرتے، جب تک ہم اپنی سیاسی قیادتیں تبدیل نہیں کریں گے، ہمارے مقدر میں یہی ذلتیں، یہی رسوائیاں اور یہی تباہی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی سیاست، ہمیں اپنے سیاسی رخ کو تبدیل کرنا ہوگا، اور اگر ہمیں ایک روشن خیال اور ترقی یافتہ سندھ دیکھنا ہے، اپنی نسلوں کی بقا دیکھنی ہے، تو ہمیں صحیح فیصلے لینے ہوں گے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارے صحیح ووٹ کا حقدار کون ہے، اور پرفریب اور پرسحر نعروں سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ ہمیں حقیقی معنوں میں سوچنا ہوگا، صحیح قیادتوں کو ہمیں آگے لانا ہوگا۔ جب تک ہم نہیں سوچیں گے تو تب تک ہم اسی طرح مرتے رہیں گے۔